الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين حبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المباركة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوج لامرأة لمالها لم يزد الله إلا فقرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی اس مبارک گھڑی کے اندر اس کے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انعام اور اللہ کا احسان ہے. جمعہ کے کئی فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی کے اندر، قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر بارہا بتلائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کے اوپر یقین کامل نصیب فرمائے. زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. صحت تندرستی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، ایمان کا مل جانا، دین اسلام کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے. مال دولت کا اسباب کا مل جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان دولت ہے. اسی طریقے سے نیک بیوی کا ملنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان نعمت ہے کہ وہ انسان کو نیکیوں کے اوپر ابھارتی رہے، نیکیوں کے اندر اس کی مددگار بنے، اچھے کاموں کی طرف اس کی رہنمائی کرتی رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے نیک بیوی کا ملنا. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے راوی حدیث کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله الا ذلا، کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرے اس نیت سے، اس غرض سے کہ وہ میرے پاس آئے گی اور مجھے عزت سے نوازے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لم یزد اللہ الا ذلا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہیں دیں گے. آگے فرمایا کہ جو شخص ومن تزوج لامرأة لمالها، کہ جو شخص مال کی غرض سے، مال کی نیت سے کسی عورت سے شادی کرے، کسی عورت سے نکاح کرے، لم یزد اللہ الا فقرا، اللہ تبارک و تعالی اس کو فقر و فاقہ اور تنگدستی کے سوا کچھ نہیں دیں گے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس غرض، اس نیت سے نکاح کرے کہ جس نکاح کے ذریعے سے اور جس نکاح کی برکت سے اس کی آنکھوں کی حفاظت ہو، اس کے ایمان کی حفاظت ہو، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو، وہ گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے
شادی کرے، نکاح کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر اس کو برکت عطا فرماتے ہیں، برکت عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن کب؟ کہ اس نکاح کا مقصد عزت کمانا نہ ہو، مال کا حاصل کرنا نہ ہو، دولت اور ثروت کا حاصل کرنا نہ ہو، عہدے اور ڈگریوں کا حاصل کرنا نہ ہو۔ فرمایا کہ اس کے نکاح کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے اس کی نظروں کی حفاظت ہوگی، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، اس کے لیے دین کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر، یعنی اس کی اس غرض کے اندر، اس کے اس مقصد کے اندر اور اس کے اس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور کسی چیز کے اندر اللہ کی مدد کا شامل حال ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا آ جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا آنا، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی۔ آج ہمارے بیجا رسم اور رواجوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ انسان کا نکاح کرنا گویا ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ سالوں سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف ایک باپ کا اپنی بیٹی کا نکاح کرنا گویا ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس باپ کے سر کے اوپر ایک پہاڑ رکھ دیا گیا ہو کہ اب اس نکاح کرنے کے بعد ہی باپ کے سر سے اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ اسی لیے نکاح کے جب خطبہ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر 3 مرتبہ اللہ سے ڈرایا جاتا ہے۔ نکاح کے خطبے کے اندر شروع کے اندر تقوی کی آیت پڑھی جاتی ہے اور شروع میں ہی اللہ سے ڈرایا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اور ڈھنگ سے اس سے ڈرتے رہتے ہوئے حق کو ادا کرتے رہو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت کے اندر۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور گول مول بنا کے بات مت کیا کرو، صاف ستھری ذرا ڈھنگ سے بات کیا کرو۔ گول مول بات کرنے کا مطلب بیٹی والوں کو تنگ کرنا، لڑکی والوں کو تنگ کرنا، ناجائز جہیز کا اور مال کا مطالبہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو سدھار دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے بڑی کامیابی کا اور بڑا ٹھیک ٹھاک بہت اچھا کام کر دیا۔ اسی طریقے سے تیسری آیت بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ سے ڈرایا جاتا ہے۔ اس ڈرانے کا مقصد، اس بار بار آگاہ کروانے کا مقصد
کہ تم اللہ کے خوف کو، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے خوف کو دل میں رکھتے ہوئے اپنے سارے اعمال کرنے والے بن جاؤ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو جہیز دینے سے اچھا بیٹیوں کو اپنی وراثت کے اندر سے حصہ دیا جائے، جہیز نہ دیا جائے، بیٹیوں کو جہیز نہ دیا جائے بلکہ بیٹیوں کو وراثت کے اندر سے حصہ دیا جائے۔ باپ کے مال کے اندر سے، باپ کی جائیداد کے اندر سے حصہ دینا، یہ اصل اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو جہیز دے دیا جاتا ہے۔ کتنے کی شادی کر رہے ہیں جناب؟ تو بولے بیٹی کی شادی ہے، 7-8 لاکھ روپے لگ جائیں گے، جہیز وغیرہ بھی دینا پڑے سامنے والی بات۔ تو کیا کریں؟ تو کہا کہ بھائی تھوڑا بہت پیسہ ادھر بینک سے اٹھا لیتے ہیں اور کر دیں گے شادی، نکاح کر دیں گے، جہیز دے دیں گے بیٹی۔ علماء اکرام سے تعلق رکھو گے تو معلوم پڑے گا کہ یہ غلط ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ کیا کہ لون کے ذریعے سے اپنے گھروں کو آباد کیا جائے، لون لے کر بچی کی شادی کر رہے ہیں، لون لے رہے ہیں اور خوب جہیز دے رہے ہیں، اور جہیز کا مطالبہ کرنے والے لوگ یہ بھی اللہ کی نظروں کے اندر غلط ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ عورت رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین کو ہوا ہے کہ جس کے دیکھنے سے اور جس کے پیدا کرنے سے انسانی زندگی کو رعنائی ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اکیلا اکیلا اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا تاکہ تمہارا دل لگا رہے۔ سکون کی چیز بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو، اور سکون کی چیز کو ہمارے بیجا رسم اور رواج نے کیا بنا دیا؟ اس کی زندگی کو جہنم کر دیا، اس کی زندگی کو کیا کر دیا؟ فرمایا کہ جہنم بنا دیا ہے ہمارے بیجا رسم اور رواج نے۔ فرمایا کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب بچی جوانی کی دہلیز کے اوپر قدم رکھتی ہے اس وقت سے ہی ماں باپ کی نیند کیا ہو جاتی ہے؟ حرام۔ بچی جب جوانی کی دہلیز کے اوپر قدم رکھتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ماں باپ کی نیند فرمایا کہ حرام ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ لکھا ہے کہ ایک طرف تو لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے اور دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی بد نظری ہوتی ہے، بری نیتیں اور بری نگاہیں ہوتی ہے، اور تیسری طرف پڑوسیوں کی چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں۔ ایک طرف لڑکی بڑی ہو رہی ہے، دوسری طرف جنسی بھیڑیے ہر وقت اس طاق کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں کہ کب اس کو ہوس کا نشانہ بنا لیا جائے، کب اس سے اپنی خواہشات کو پورا کر لیا جائے۔ اور تیسری طرف فرمایا کہ تیسری طرف پڑوسیوں کی چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں، پڑوسی آپس میں بات کرنے لگ جاتے ہیں، کیا بچی بڑی ہو گئی یار، یہ شادی نہیں کر رہے بچی، کب شادی کریں۔ تیسری طرف کیا ہوتی ہے؟ پڑوسیوں کی چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں۔ والدین جب اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے کسی گلدستے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے دلی ارمان کو مسمار کر دیتے ہیں، دلی ارمان کے اوپر کیا کر دیتے ہیں؟ پانی پھیر دیتے ہیں
کس کے مطالبات؟ فرمایا کہ جہیز کے مطالبات۔ ان کے دل کے ارمان کو آگ لگا دیتے ہیں، ان کے دل کے ارمان کو کیا کر دیتے ہیں؟ ٹھنڈے کر دیتے ہیں۔ ایک شاعر نے اسی لیے فرمایا کہ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ داماد کیا مانگ رہے ہیں آج کل؟ بھکاری داماد پیدا ہو رہے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق داماد پیدا ہو رہے ہیں گھروں گھر۔ تیرے باپ نے یہ نہیں دیا، تیرے باپ نے وہ نہیں دیا، کسی سے لے لیتا، اس سے لے لیتا، بینک سے قرضہ اٹھا لیتا۔ اسی کو شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، کیا سبق ملتا ہے؟ کیا سبق ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی؟ 11 شادی۔ کہیں جہیز کا ذکر ملتا ہے؟ ہم نے تو نہیں پڑھا آج تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے شادیاں کی، جہیز کا ذکر ملتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹیوں کی شادی کی، جہیز کا ذکر ملتا ہے؟ کہاں؟ کہیں نہیں ملتا ہے جہیز کا ذکر۔ تو پھر یہ نئی چیز کیا؟ نئی چیز کئی بچیاں صرف اسی کے لیے کئی ماں باپ اپنی بچیوں کے رشتے نہیں کرتے ہیں کہ جہیز کے مطالبات ان کے دلی ارمان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں تاجدار مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری بیٹی کا عقد مسنون کس انداز میں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کا عقد مسنون، ان کا نکاح کیسے ہوا؟ فرمایا کہ بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں، جو چادر ہے، اس کے اندر کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں؟ 16 پیوند لگے ہوئے۔ کتنے پیوند؟ 16۔ دلہن کی ڈریس کتنے کی آ رہی ہے؟ تو کہا کہ بھائی 5000 کا تو اس کا لہنگا ہی ہے۔ لہنگا کتنے کا؟ 5000۔ پھر رمضان میں اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ دو، تو کہتے ہیں کہ ہے ہی کیا ہمارے پاس، تو زکوٰۃ دے۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا تو زکوٰۃ دے، کچھ ہونا بھی تو چاہیے اس کے لیے۔ تو پھر یہ شادی کے اندر 5000 روپے کا لہنگا تم نے کیوں گرایا تیری بیٹی کو؟ شریعت نے بولا تھا، قرآن نے حکم دیا تھا، حدیث کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تو اپنی بیٹی کو 5000 کا لہنگا پہنا، صرف ہلدی کی ڈریس۔ ابھی تو نکاح نہیں ہوا ہے، نکاح کی الگ ہے، 10,000 روپے کی ڈریس۔ یہ تو میں نے 10,000 بہت کم کے دیے، بہت کم کے دیے ہیں۔ یہ ایک جگہ سے خبر آئی تھی کہ شادی کی جو ڈریس ہے لڑکی، نکاح کی ڈریس، اس کے اندر سونے کے تار، دھاگے کی جگہ کیا استعمال کیا گیا ہے؟ سونے کا تار استعمال کیا گیا۔ اور جو موتی ہوتے نا، اس کے اندر اور کہا کہ سونے کے موتی استعمال کیے گئے۔ اب کب پہنے گی وہ؟ زکوٰۃ تو اب اس کے اوپر بھی فرض ہو گئی، اگر زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے تو وہ گنہگار ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑوں کے اندر، چادر کے اوپر، بدن کے اوپر جو چادر تھی اس کے اندر 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور دولہا لینے نہیں آیا، پیادہ پا
پیادہ پا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر جا رہی ہے. کون جا رہا ہے؟ حضرت علی لینے نہیں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے گئے. اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں؟ جنت کی عورتوں کی سردار کو چھوڑنے جا رہے ہیں، جس کے بدن پہ جو کپڑے ہیں اس میں 16 پیون لگے ہوئے ہیں. ہاں، پیر میں چپل نہیں ہے، ننگے پیر جا رہی ہے، دلہن جا رہی ہے ننگے پیر. کہاں جا رہی ہے؟ حیدر کرار فاتح خیبر شیر خدا کے گھر جا رہی ہے. چھوڑنے والا کون ہے؟ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی تاجدار مدینہ شہنشاہ دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماں کس کی ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہے ان کی ماں ہے. یہ شادی کا عالم ہے. اور جہیز کے اندر کیا دیا؟ فرمایا جہیز نہیں دیا. خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا ہے تو پھر ہم کیوں جہیز نہیں دے؟ کہا کہ جہیز نہیں دیا تھا، وہ تو زندگی گزارنے کا سامان دیا تھا. کیا تھا زندگی گزارنے کا سامان؟ چکی، مٹکا، ایک بستر جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. کائی کی چھال بھری ہوئی تھی؟ کھجور کی چھال بھی تھی. یہ کس کی زندگی ہے؟ کس کی زندگی ہے؟ یہ جنت کی عورتوں کی سردار کا نکاح ہو رہا ہے. اور آج واشنگ مشین بھی چاہیے، فریج بھی چاہیے، کولر بھی چاہیے، اے سی بھی چاہیے. اس کو چاہیے؟ ان جہیز کے بھکاریوں کو چاہیے. کتاب کے اندر لکھا ہوا، یہ کتاب کے جملے ہیں کہ اولاد کو پیدا کر کے جہیز کے مطالبے کرنے والوں کان کھول کر سنیے. اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو علی شیر خدا تھے. اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو علی فاتح خیبر تھے. کس کی زندگی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہے. کیسے سادگی کے ساتھ نکاح کر دیے، کیسی سادگی کے ساتھ شادیاں کر دی. کہا کہ یہاں تو نکاح کا کھانا، ہلدی کا کھانا بھی ہو رہا ہے، مڑے ہوئے کا کھانا بھی ہو رہا ہے. لڑکے والوں کا لڑکی والوں سے کھانے کا مطالبہ کرنا ناجائز اور حرام ہے. لڑکے والوں کا لڑکی والوں سے کھانے کا مطالبہ کرنا کہ ہم بارات میں اتنے لوگ آئیں گے، ناجائز اور حرام ہے. کسی بھی مفتی سے جا کر پوچھ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدین یسر، دین تو بڑا آسان ہے، دین بہت آسان ہے. دین ہمارے بیجا رسم اور رواج نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ مشکل بنا دیا. جو حدیث شروع کے اندر پڑھی گئی، کیا حدیث پڑھی کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں دے. اور جو شخص مال حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فقر، فاقہ اور تندرستی کے سوا کچھ نہیں دے گا. اور جو شخص
اس غرض کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ شادی کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے اس کی نگاہوں کی حفاظت ہوگی، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیت کے اندر کیا عطا فرمائیں گے؟ برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ دین ہے اصل، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بیٹیوں کو جہیز نہ دو، بلکہ بیٹیوں کو میراث کے اندر سے حصہ دو، میراث میں سے ان کو حصہ دو، ورنہ بھائیوں کا کوٹھا تو بہت ڈینجر ہے، سب ہضم ہو جاتا، بہنوں کا بھی ان کو، بہنوں کے حق بھی بھائی لوگ کیا کر لیتے؟ ہضم کر لیتے۔ ہضم پتلی بڑی ڈینجر بنائی اللہ نے بات، لیکن پھر وہ قیامت کے دن نکلے گا نہیں، قیامت کے دن تھوڑی نکلے گا۔ کیوں؟ وہاں تو نیکیوں سے نیکیوں کا حساب کیا جائے گا، نیکیوں سے نیکیوں کا حساب کیا جائے گا۔ وہاں جائیداد دے دی، نام پہ کر دی، وہاں کوئی کام نہیں۔ باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو حصہ دیا جائے، جہیز نہ دیا جائے۔ جہیز کی رسم کو ختم کرو۔ یہ جہیز ایک ایسا ناسور ہے جس نے کئی بچیوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا، کئی بچیوں کی زندگیاں برباد کر دی، کئی ماں باپ نے سوسائڈ کر لیا، پھانسی کے پھندے کے اوپر چڑھ گئے۔ کیوں؟ لڑکے والوں نے یہ مطالبات کیے، لڑکے والوں نے یہ مانگا ہے۔ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے، اگر ان کی منچاہی چیز ان کو نہ دی گئی، تو کل کو جب ہماری بچی ان کے گھر کے اندر دلہن بن کے جائے گی، بہو بن کر جائے گی، تو یہ ادھر سے ساس آر لگا رہی، ادھر سے سسرا، ادھر سے ننند، ادھر سے نندوئی، ادھر سے شوہر، اس کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے۔ یہ جیتے جی اس کی زندگی کیا بن جائے گی؟ جہنم بن جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔